الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، ابھی رمضان ختم ہو گیا۔ رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی مجلس ہے، اور اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ تکبر سے بچنا ہے۔ گزشتہ رمضان میں جو عنوان ہمارا ختم ہوا وہ حسد ہے۔ حسد اور تکبر دونوں نفس کی بیماریاں ہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ جیسے آپ نے سنا حسد کی وجہ کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اسی طرح حسد کے ساتھ ساتھ تکبر بھی اس میں شامل تھا۔ یہ حسد اور تکبر ہی پہلا گناہ بنا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور خصوصاً حسد سے اور تکبر سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، تکبر یہ انسان کی باطنی بیماریوں میں سے سب سے مہلک بیماری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے وضاحت و صراحت کے ساتھ فرمایا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ تو جس کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، یعنی ایک ایٹم کے برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس بیماری کو ایٹمی بیماری کہا جائے۔ یہ ایٹمی بیماری ہے، یعنی ایٹم، یہ وار ہیڈ یعنی جنگی ہتھیار ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ بیماری بھی ایٹمی بیماری ہے، سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے، کیونکہ جس کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑائی۔ تکبر کس کو بولتے ہیں؟ بڑائی کو۔ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا یا افضل سمجھے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمارے بزرگوں نے اس کی تفصیل یوں کی ہے کہ بطر الحق وغم الناس، یعنی حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامتیں ہیں۔ یہ تکبر انسان کے نفس میں ہوتا ہے، جیسا حسد بھی نفس کی بیماری ہے تو یہ تکبر بھی نفس ہی کی بیماری ہے۔ جیسے میں نے اوپر آیت تلاوت فرمائی، لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نفس کے اندر تکبر ہوتا ہے، یہ نفس کے اندر کی مصیبت ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں، جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں۔
اللہ رب العزت کی سب سے پہلی جو نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہوئی، پروردگار عالم نے حکم فرمایا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، سب سجدے میں گر پڑے، ابلیس نے کہا الا ابلیس، ابلیس کے سوا۔ ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، انا یعنی میں، تو سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی میں کی وجہ سے ہوئی۔ یہ میں بڑی بری بیماری ہے۔ شیطان آگے سے اپنے دلیلیں پیش کرنے لگا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا گیا، آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، وہ شیطان یہ بھول گیا کہ میں کس کے بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فوراً اس سے کہا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، قیامت تک کے لیے میری تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کو، شیطان کو، جو بہت عبادت گزار تھا، اس نے تکبر کیا، حسد کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج، نکل یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے میری تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی ومن نازعنی خصمتہ۔ ہاں، الکبر ردائی ومن نازعنی خصمتہ، کہ بڑائی میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑائی میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے کھینچتا ہے میں اس بندے کے گردن کو توڑ دیتا ہوں۔ جو اس چادر کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے میں اس بندے کی گردن کو توڑ دیتا ہوں۔ یہ کیوں کہا کہ گردن توڑ دیتا ہوں؟ اللہ نے کیوں کہا گردن توڑ دیتا ہوں؟ کیونکہ اس نے گردن اونچی کی تھی۔ ہاں، تو جزاء من الجنس والعمل، تو عمل کا بدلہ بھی اسی عمل کے جنس سے ہے۔ اس نے اپنی گردن اونچی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے بھی فرمایا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ تکبر بہت بڑی بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان اور زمین میں اللہ کی بڑائی ہے اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے دو نام استعمال فرمائے ہیں، ایک ہے عزیز اور دوسرا ہے حکیم۔ عزیز کا مطلب ہے غالب آنے والا، یعنی طاقت والا، ایسا طاقت والا جو قوت کے ذریعے دوسروں پر غالب آ جائے، جیت جائے دوسروں پر، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہو۔ گویا معنی یہ بنا کہ اللہ رب العزت طاقت بھی رکھتے ہیں اور انہیں طاقت کے حسن استعمال بھی پتہ ہے، یعنی اس کو کب کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بندہ طاقت والا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ لیکن گھر کے اندر کبھی اس کو تھپڑ مارا، کبھی اس کو تھپڑ مارا گھر کے اندر، تو اس کو تو کوئی بڑا نہیں سمجھتا بلکہ اس کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو بڑے پن کے لیے طاقت کا صحیح استعمال ضروری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال فرمائے کہ اللہ رب العزت طاقت والے بھی ہیں اور طاقت کے استعمال میں بھی وہ بہت اچھی طرح، یعنی حسن کمال کے وہ کامل ہیں۔ جیسے کچھ آفیسر لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں اپنے اختیارات کو استعمال کرنا آتا ہے،
ہم اپنے آرڈرز کو کیسے چلانا ہم کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی فرماتے ہیں کہ طاقت بھی ہے اور مجھے اپنی طاقت استعمال کرنا بھی آتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت ہی کو بڑائی سجتی ہے۔ ہاں، اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، تکبر سے بچنا ہے۔ فرمایا من تکبر وضعہ اللہ حتی لہی اہون علیہم من کلب او خنزیر۔ جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہاں، دیکھیے آج دنیا میں جنہوں نے اکڑا ہے اور آج جو اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، ان کا کیا حشر پہلے لوگوں کا ہوا اور جو تکبر کر رہے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے۔ بالکل یہ پکی بات ہے۔ فرمایا جو کوئی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جو بندہ دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لٹاتے ہیں، گراتے ہیں، اتنا ذلیل کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَا تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کیسی پیاری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی، زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو پہاڑوں کی اونچائی کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی آیت ہے ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ اتراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف گیا۔ یتمطى کا مطلب مفسرین نے اترانا لکھا ہے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا يحب المستکبرین، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ کیا مطلب ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب محبت نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خفا ہوتے ہیں، اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ جب تک یہ بندہ تکبر سے توبہ نہ کرے گا اس وقت تک اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ متکبر آدمی کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں متکبر آدمی کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ آج شیطان ہمارے اندر یہ حسد، یہ تکبر اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں پیدا کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفوں میں اور جو ہے مصیبتوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم کبھی بھی کسی کے سامنے تکبر والی بات نہ کہیں، اکڑ والی بات نہ کہیں، اکڑ کر نہ چلے، اکڑ کر نہ دیکھیں۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے جو آپ نے ابھی سنا، انہ لا يحب المستکبرین۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ جب اللہ ہم سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہماری یہ زندگی کس کے لیے ہے؟ پھر آخرت میں ہمارا حشر کیا بنے گا؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے ان تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلے نوٹ کریں کہ میرے اندر کیا یہ بیماری ہے، اب ہے تو پھر اس کو توڑنے کی کوشش کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ سے مانگے، اس کے تدبیر اختیار کرے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے وہ ضرور نکل جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کو نوٹ ہی نہیں کیا تو سمجھو یہ نوٹ نہیں کرنا بھی ایک تکبر ہے۔
ہم اس کو معلوم نہیں کرنا بھی ایک تکبر ہے. ہم بولتے ہیں میں تو بالکل پاک پوتر ہوں, میرے اندر کوئی غلطی نہیں, میں کچھ غلطی نہیں کرتا یا نہیں کرتی, یہ اس طرح کی بات بھی تکبر ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہم انسان ہیں, انسانوں کے اندر شیطان بہت سارے گناہوں کو گھسانے کی کوشش کرتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ فوراً جیسے ہم پیٹ کے درد کو سمجھ جاتے ہیں, سر کے درد کو سمجھ جاتے ہیں, اور تھوڑی سی کمزوری کو ہم محسوس کر لیتے ہیں, اسی طرح سے ان تمام بیماریوں کو بھی ہم محسوس کر کے اس کو جان کر اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائے, اور پوری دنیا سے یہ بلا یہ وبا جو پھیلی ہوئی اللہ اس کو جڑ سے ختم فرمائے, اور لاک ڈاؤن کی تکلیفوں کو اللہ ختم فرمائے, اور اللہ ہر ایک کی کمائیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہر ایک کو خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.